سوچنا جس کرسی پر چیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فرض کرو اسی کرسی پر بھگوان داس بیٹھے ہیں، فرض کرو اگر ان کا دور یعنی چلو دونوں اگر ان کا دور بات سمجھیے محاورات ہے اس کے مطابق اگر ان کا دور ٹھیک ہے اب ہوتا، میں پوچھتا ہوں ناموس رسالت کا مسئلہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ فیصلہ کرانے کے لیے اس کے پاس پیش ہوتا، یعنی رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ ہندو کر سکتا ہے؟ تو تم رسول اللہ کی عزت کو کیا سمجھتے ہو ملا؟ بس مجھے اتنا بتا یار میری گل سن، کیمرہ ڈگ پیا نا، جس کرسی پر بھگوان مرزائی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے تو انہوں لانا پیا آ سکتا ہے، ہر طرح کا کافر آ سکتا ہے، اس کرسی کے پاس میرے خیال میں رسول اللہ کا نام لینا بھی اچھا نہیں، رسول اللہ کی عزت کا اس سے فیصلہ کروانا تو بہت دور کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، عظمت اسلام، مسئلہ یہ کوئی بھیڑ بکری کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی بھیڑ بکری کا مسئلہ ہے؟ بھیڑ بکری کا مسئلہ ہے جس کو کسی کافر کے پاس لے جائے؟ سید الانبیاء کا مسئلہ اور پیش کرنا کافر کو؟ میں چیف صاحب سے پوچھتا ہوں، صرف اتنا بتاؤ، تم نے قرآن پیش کیا، حدیثیں پیش کی، صرف قرآن و حدیث میں ایک مقام ایسا بتا دو کہ جس کرسی پر کافر بیٹھ سکتا ہے، اس کوٹ کے اندر اس کرسی کے پاس رسول اللہ کی عزت کے مسئلے کو لے جایا جا سکتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی مسلمان سے پوچھو، قرآن و حدیث سے پوچھو، کسی امام سے پوچھو، شیعہ مذہب سے پوچھو، وہابی مذہب سے پوچھو، سنی تو پھر بھی سنی ہے، کون سا مذہب والا اس بات پہ مہر لگانا گوارا کرتا ہے کہ ناموس رسالت کا جھگڑا کسی کافر کے پاس نہیں لایا جا سکتا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میرے ایک جملے کا جواب دینے میں باغی ہار جاؤں۔ میں فیصلے کی ہر بات کو توڑوں گا، جو دینی تمہید ہے اس کو توڑوں گا، جو آئینی قانونی تمہید ہے اس کو توڑوں گا، جب آگے اصل مقصد پہ تبصرہ ہوا میں اس کو بھی توڑوں گا۔ میں تو تینوں حصے توڑ سکتا ہوں، میرے صرف ایک جملے کو توڑ کر میں اپنے آپ کو پھانسی کے لیے پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں زبان سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ جب میں فورتھ شیڈول کے اندر رہا ہوں، میرے پاس جتنے کاغذات سرکاری آتے تھے جن میں لکھا ہوتا تھا میں حکومت کے خلاف نہیں بولوں گا، میں اپنے قلم سے لکھتا رہا ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ نہیں بولوں گا۔ میرے کاغذات پڑے ہوں گے، میرے کاغذات کے اندر یہ نہ درج ہو میں نہ کٹاتا ہوں۔
میں کسی کو مطلق زبان نہیں دے سکتا اپنی، میں کسی کو اپنے ایمان کا مالک نہیں بنا سکتا، میری جان چلی جا سکتی ہے، میں شریعت کی بات کرنے سے کبھی بات نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ پولیس والوں، پولیس والوں، افسوس ہے، افسوس ہے، سخت افسوس ہے۔ بتاؤ، وزیر اعظم نے صاف کہا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے کہ اگر پولیس والوں نے جب حضرت دھرنا دینے جا رہے تھے، جو 3 مہینے 2 مہینے 6 دن 2 مہینے 6 دن کا تھا، 3 مہینے یا 3.25 جتنا بھی تھا، مطلب ہے اتنا لمبا دھرنا، اور وہ بھی اسلام آباد میں ایسے، اور پولیس کو دھمکی دی کہ اگر پولیس کسی میرے بندے وہ راستے روکیں گے۔ بدماشی، واہ بدماشی، ہوں پتا لگا بدماش بننے کی چاہیے، بدماش بننے صرف فلوں کا آسرا چاہیے۔ مینو نہیں پتا مجھ کلے کے روڈ سے پتری پچھوں کلا کی نہیں پتا، مولوی 3 دن دھرنا نہیں دے سکتے، 3 مہینے کیوں؟ اتوں آخنا کہ پولیس میرے بندے نو ہاتھ لائے گی میں خود پھانسی دوں گا، یہ لفظ نہ میں نہ کٹاتا ہوں۔ اور پولیس والوں، اس پر کوئی دفعہ نہیں لگتی، اور دفعے ہونے ہو کوئی دفعہ نہیں لگتی۔ اگر تم کہو کہ وزیر اعظم تو اب بنائے، اس وقت دفعہ کیوں نہیں لگی؟ کسی غریب نو کسی مسئلے پھڑ کے اندر کر دینا سوکھا جا کر کے اتنے قانون یاد آ جاتا ہے، اتنے قانون کیوں نہیں یاد آتا؟ بولو، اسی کسی کی گولی تو ڈرنے والے نہیں، ساری گل گولی تو بڑی ہے۔ 10 ہاتھ تھانے سے میں پوچھتا ہوں، اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ بتاؤ۔ میرے پاس بڑا مجموعہ تعزیرات سے پاکستان کھولا جو پولیس والے قسم و صادقی کر کے آنا چاہتے قبضہ خدا سے میری جان کن پھڑ کے نہ پہ جانا چھتر ماری تو تھی زبان سے پابندی کہاں کر کے قسم و صادقی کر کے آنا سیکٹریٹ یا ڈپٹی سیکٹری سیکٹریٹ کا ایک ہوتا نا سیکٹری ڈپٹی سیکٹری میرے نام مستحضر نہیں جس وقت انہیں مجھے پوچھا تین کس وجہ 4th شیڈول پایا مولانا میں نے کہا جی میں نے تقریر کی ہے کہنے لگے یار ہماری حکومت کا پتہ نہیں چلتا کبھی تقریر اور بیان پر بھی دہشت گردی لگتی ہے اور تمہیں بدھو بنایا مینو میں پہلے سا صرف مولویوں تو پڑھ کے آیا میں ذرا آپ غور نہیں سی کیتا ہوں میں کر کے بیٹھا تو مائی دلال آ کے میرے ہاتھ لا کے دیکھے میرے چشتی نہ آخی کرنا بیچاری کی ہستی قوم نے جس طرح پڑھ کے چھتر مارنے شروع کر دینے زیادہ منہ نہیں کرنا سارے اپنے قانون ہے پوچھو گوشت تو کی دفعہ لگ گئے جی بہت جی للکار ہے
وہ بیٹی سمیت اندر ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کرو تب جبر سمیت اندر نہیں تو خبردار آج تو بعد عوام کو تو بدماشی نہیں کر سکتی. کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نہیں. مینو اندر کیتا سی تقریر نہیں بجنا کیوں اندر کیتا سی؟ یہ سرکاری معاملات میں مداخلت کر اس بےجا مداخلت کی اس نے پولیس کے خلاف خطاب کیا. اچھا میں صرف گل کی سی، میں یہ نہیں سی آخیا میں پولیس والے پھانسی لاواں گا. میری زندگی کا کوئی جملہ ان کا بتاؤ ایڈا بڑا جملہ پچا کے انہوں وزیر اعظم بنا دیتا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ایک ہوتا لاہور حلے، ایک ہوتا پاکستان حلے. یہ ناچیز کا بیان ہے، انشاءاللہ پوری دنیا ہل جائے گی. آج ہی لیاقت آباد کے ایس ایچ او پولیس نے ریاض بولے کو اٹھایا اس جرم کے اندر کہ اس نے بتی چوری کی ہے. مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہائے وزیر اعظم نے بجلی کے بل پھاڑ دیے تھے. ایس ایچ او صاحب ریاض بولے کو فوراً رہا کر دو. میں مانتا ہوں اس نے بجلی چوری کی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں بتاؤ بجلی چوری کرنا بڑا جرم ہے، کیا وہ بل دیتا نہیں؟ یہ تو بل تو دے رہا ہے اور وہ بل پھاڑ رہا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنے دھرنے میں یہ کہا تھا یہ جو بل مہنگے ہو رہے ہیں اس کی تمام رقم میاں نواز شریف کی جیب میں جا رہی ہے، ہمیں منظور نہیں، ہم پھاڑتے ہیں جلاتے ہیں. آپ نے پھاڑ جلا دیے. میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم بل جلا رہے ہیں جرم نہیں؟ ریاض بولا خالی چوری چکی تھی. اتنے پھر اخیر اکبر الہبادی بول رہے ہیں. میں پولیس والوں سے کہتا ہوں محترم وہ جج تھے، آپ پولیس والے ہیں، وہ جج تھے. جج کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی افسر بڑے نے چھوٹے کو پکڑ لیا، کسی جس کو کہتے ہیں اینٹی کرپشن والے نے کرپشن والے کو پکڑ لیا تو کرپشن والا اینٹی کرپشن والے سے عرض کرتا ہے اس خان مغربی سے بچتا ہے کون؟ لیکن حضرت نگل رہے ہیں، بندے نے چک لیا ہے. پولیس والے صاحب میں قانون کی اور کچھ شرح کروں اور حاشیہ آرائی چڑھاؤں. 1300 پرچہ تھا میرے دور میں آصف سرداری سینٹرل جیل میں تھا جب میرا پہلا دور تھا. تو اس دوران 1300 پرچہ تھا. 1300 پرچے والا تو بن گیا صدر، اور ہم مسکینوں کا کیا قصور ہے؟ محض یہی کہ ہم نے وہ تعداد پوری نہیں کی. لیکن میں اعتراض کروں کہ ہم سے وہ تعداد پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی جرم ہے جس کو کہتے ہیں سچ کہنا، اور وہ تو جرائم پیشہ بنتے ہیں. وہ تو سندھ کے بننے بنائے بدماش ہیں، ساری خدائی جانتی ہے. بس میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں، ریاض بولے کی نا، ریاض بولے کی کر رہا ہوں نا. اللہ محترم
پنڈال سے اٹھا لیا گیا ہے. میں یہی کہوں گا ایس ایچ او صاحب مہربانی کر کے ریاض بولے کو جس گراؤنڈ سے آپ نے اٹھایا ہے اسی میں واپس کریں, نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے. یہ بھی مدد دیکھ لو, بیٹھے رہیں گے. ابھی تھوڑے ہیں پیچھے اور آ جائیں گے. میں سب سے پہلے آ جاؤں پھر بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے اور مطالبہ یہ کریں گے کہ جنہوں نے بل پھاڑے تھے پہلے پرچہ ان پر دو, پھر ریاض بولے کو بھی اندر رکھو. سارا ایک چھری نال نہ ذبح کرنے کی کوشش کرو, کوئی اتھر بھی ہوتے. نہ ہمارے حال بولے تو کرو روٹی لیں گے کہ نہ کچھ ذہن چ رکھیں گے. میں صرف انہوں دین کا سچا راہ بتایا, ٹھیک ہے, انہوں گولی مار دو, لیکن اتنا ضرور آخا گا میں کوئی بے وفا نہیں, کمینہ نہیں. میں وہ وفا ضرور کرا کہ بڑے مجرم تو حکومت میں رہے اور ایک چھوٹا سا مجرم وہ بھی جو معاون اور مددگار رہا ہو, جس نے بستی کے دل ہمیشہ پیش کی ہو, کبھی چوری کر لی ہے. اس خان مغربی سے اکبر کہتے ہیں یہ مغربی دسترخوان بچھا ہوا ہے, یہ انگریزی دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس پر حضرت نگل رہے ہیں. ایک کو بچارا چاہتا وہ کہتا چکھن کے اتر ساریا سزاوا نے ہڑپ کرنے کوئی نہیں. اس خان مغربی سے بچنا ہے خان, لیکن حضرت نگل رہے ہیں, بندے نے چکھ لیا. اور سنو میں اگلے دن تقریر آخیا سی تو اتنے بھی کہنا, میں تو سوال کرنا, اس پاکستان کے اندر بے حیائی, فحاشی, اڑیانی اس طرح کا کوئی کام تو نہیں ہوتا؟ میں سوال لنک روڈ اس کا موڑ پورا لنک روڈ میں مڑی ہے نا, سامنے سکرین لگی, وہ تو کوئی بے حیائی کا کام تو نہیں ہوتا. کرم نوازیاں تو ہوں پاسے رکھو, ٹھیک ہے, ہوں ستم نوازیاں کا وقت ہے. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں پاکستان میں کوئی بے حیائی تو نہیں ہوتی؟ آؤ میرے ساتھ, میں چیلنج کرتا ہوں, آئین اور قانون دونوں کے تمام حکومتیں 70 سال سے مجرم نواں کھٹا کھل گیا, نواں کھٹا جو ہے بولتے نہیں بولو بولو بولو. پہلے آئین دکھاتا ہوں کیا توجہ ہے, یہ آئین ہے, یہ کیا ہے؟ میں دین کی بات نہیں کرتا یہاں, کیونکہ ہم سیاسی کافر ہیں. ہم کون ہے سیاسی؟ ملا بھی سیاسی کافر ہے, پیر بھی سیاسی کافر ہے. سیاسی کافروں واسطے قرآن حدیث کا تلق ہی کی. میں آئین اور قانون کی بات کروں, میں پھر بھی بچا دوں.
سونے نبی نے فرمایا منافق ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. منافق وہی ہوتا ہے جڑا ادھر بھی ہاتھ دے ادھر بھی ہاتھ یہ چھڑاوے تو کامی گیا یہ چھڑاوے ماری بکری. نبی سونے نے فرمایا منافق ماری بکریاں گھومتا ہے وہ لب دی قسم خدا نہیں کر کے آپ بن گئے بھاری بکری. اللہ لبنے خواہش کتوں مرے گی سال کتوں چنگا منافق دنیا کے پیچھے منافق دنیا کے پیچھے ہر شے برباد کرتا ہے. حضور نے انہوں فرمایا منافق بکریاں لوٹتا ہے خواہش مارنا او بکرا کدی او شان کدی اس واڑے کدی اس واڑے کدی اس گلے کدی اس گلے کدی اس ریور کدی اس ریور کدھروں تے لگ پھر جدو جانا کسی جاندی ہے کسی ریور وہ کچھ چھتر پھڑے گا تیرا ساڈے کول آئی ہے تو پھر اگلے دن تم کیا کول کیوں وہ آتی ہوں میں کی کرا میری بھی تو کوئی خواہش مروں تو میں بھی کسی پاسے کھڑوں میرے کو کیویں کھلوتا جاؤں. بولو سن میں جناب نو سنانا چاہنا. ہاں جی توجہ ہے بولتے نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تکبیر رسالت تحقیق حیدری غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحب الدین چشتی صاحب حضور خواجہ وہ فلم بنانے والے تھک گئے ہوئے بیٹریاں مک گئی ہیں. فضل علی نو بیٹری کہنے کو مکا کے مکھاوے تمہوں تو کہنا تھی سارے کو بیٹری بھرا مک جائے تو یہ دیکھ لو میرے بھائیو فلم بناؤ دیکھو آرٹیکل 37 آئین کی آرٹیکل 37 اس کی جز ادھر دیکھو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی یہ ہے جی 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 کیا جی عصمت فروشی یعنی عزت بیچنا قمار بازی یعنی جوئے بازی زر رساں ادویات کے استعمال مضر دواما فحش ادب ایسی کتابیں جس پر بے حیائی کی تصویریں ہوں اور اشتہارات کی طباعت اشتہارات کپڑے کا ہو جو لنک روڈ پر ہوتا ہے اس کاروبار نال بندہ بھوک کھا ہوئے حوصلہ کر نہیں آئی نے میں سویرے پولیس کو
نہیں تو اتنے بولا بھی دے وہ بولیا سننا پتا نہیں چشتی نو سننا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسا جو پڑھیا ہے چور سی جو مرضی سی تو تھی سویرے نہ پڑھے تو ساڈا دیہڑ تو لگ جانا 2 سال نہیں پڑھیا 2 سال تو پرچا ہوا ہے نہیں پڑھیا اج یاد ہونا سی میری گل نہیں سمجھی تمہیں پتا سی چشتی ظلم کے خلاف ہے گل کرنا بعد میں نہیں ہوگا میں آپ ظلم آخا گا بڑے ظالم باہر رہن حکومت رہن چھوٹا جہاں اندر جائے یہ ظلم نہیں کہتے روٹی کہتے رہو یہ تو اسی طرح ہی ہے جی کوئی آخر بگیاڑ میں کچھ نہیں کہتا پر بجلی سارے جدوں چوہے سارے گھر چاہے بگیاڑ آخو کہ خیر لگے گا تو بندہ ہی لگے گا نا فرق نہیں لگا سدگے جا پڑھاؤ والے ویسے تعلیم کے ناز کر دو منڈیا کاکیا کیوں زندگی برباد کر دو اپنی کیوں میرے اگے گے ہو کر کھلوتے ہوئے کل جاؤ اپنے میں بیٹھا کل جاؤ جا مرضی تمہیں بڑے تو بڑا سرکار لاہور کا لگتا ہے پڑھائی ہے تو عدالت کے غلاموں کے پاس ہے پڑھائی ہے تو چشتی فقیروں کے پاس ہے بولتے نہیں سمجھو اشتہارات جڑے بے حیائی کے ہوں یہ طباعت نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی نمائش یہ آئین ہے اور یہ تعزیرات پاکستان ہے کی ہوا جی میں ایسا نہ ہی بنوں کبھی خدا نہ مینو یہاں محکمے لگن تو پہلو اللہ مار دے تو میں بہت اچھا سمجھ لیا اللہ کا فضل سمجھ لیا 292 دفعہ کنی 292 93 94 کنیا 292 اس طرح دفعہ میں دکھان لگا ایس ایچ او صاحب تیاری کر لو ریاض بولے پہ 1 لگی اتنے 3 لگ رہی میں ریاض بولے کا تو ایویں نہ لے لینا مینو پتا ہے غریب عوام بڑی اندر تو نہیں پی ہے میں تو مثال کے طور پہ پہ لینا مت تھی سمجھو کہ ریاض پہ حمایت کا کرتا ہے قسم ذات بھی کر کے آنا کہ مظلوم قوم جتنے بھی بیٹھی ہے غریب یہاں جو بھی ہوتا ہے میں سارے کی حمایت کا کر رہا وہ تو مثال کر دیں توجہ نہیں فرمائی 292 دفعہ کنی 292 فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ بے حیائی کی کتابیں نہیں فروخت نہیں کر سکتے بیچ نہیں سکتے اس ملک کے اندر بے حیائی دیا کتاباں دنیا دیا فوٹو والی وکتی ہیں نہیں دو 293 فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا بے حیائی دیا چیزاں میرے گھر سے کسی بازار پہ ہوں دیا کہ نہیں نہ کسی سکول نہ دفتر جتھے جاؤ ہزار ٹنگیا کھائے
کتنے سولی پہ لگیا گلا سولی دے ہزائی تھلے ڈانس کریں دیا ہزار سولی دے ٹنگیا بے ہزائی تھلے ڈانس کرن ڈی جی سکول جاؤ پہلو ٹھمکے تو شروع ہوتے میں نہیں پیا کہنا بابا جی کا آئین اور قانون پیا کہنا جہاں فوٹو اتنے ٹنگی کھڑے نے میں تے بابا جی کے نام بابا جی توڑ کے رکھ بابا جی توڑ کے رکھ تمہارے ساتھ میرے گل یاد آ گئی کدی نواز میاں نواز کا ہوا سی آستانہ علی گنجاباد شریف کا جلسہ ہوا سی اتنے موچی دروازے بڑی پرانی گل ہے پہلا جلسہ سی میرے خیال میں اس نے ہالے اسی بھی لوے سن یہ بھی لوے سی یہ پھر نا پی پی کے خلاف تقریر کی اس بے نظیر کا دور سی تقریر کی منڈے نعرہ مارتے سن میاں صاحب کون کے رکھو وہ اگو کہتے سی کون کے رکھے اس وقت مینو سمجھے کہ میں مولوی نہیں میں سیاسی بندہ بیٹھا لہذا میرے کو اس گل کو عجیب نہیں سمجھنا جی میں کیونکہ ہر رنگ اپنا لینا پریشان ہونے کی حاجت نہیں وہ استغفر اللہ زبان بدل گئی اچھا فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا پڑا سوچ چرانی ہے فحش افعال کام بے حیائی اور گیت کیا جو کوئی شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے 92 کی سزا کتنی ہے 92 کی سزا کتنی ہے تین مہینے کنہیں یا جرمانہ یا دونوں سزا 93 کی سزا کتنی ہے 6 مہینے فحش بے حیائی کی کتابیں بیچے 3 مہینے بے حیائی کی چیزیں بیچے نوجوان لوگوں کو تو 6 مہینے پتہ نہیں یہ چیزوں اور کتابوں کی بے حیائی میں فرق جو ہے کون سی آیت سے نکلا گیا ہے جی بابے ویچ سکنا وہ کیا جو مکے ہوں انہوں بیچو تاکہ جنت جان بڑھیا بڑھیا بابے تھی پریشان نہ ہو تو جنت کا راہ بند کیا جا رہا نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں یہ صرف نوجوانوں کے لیے بند ہے بے حیائی کے کام اور کی یہ 3 دفعہ وہ آئی ایمان سے بتانا گیت افعال کام فلموں میں یہی ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا اور روح کی غذا ہے آئین کہتا ہے یہ لعنت ہے قانون کہتا ہے جرم ہے اور تعلیم کہتی ہے روح کی غذا ہے پھر وہی بات ہوئی نا ایک شخص لے گیا
بھینس اور بیچنے والے نے گدے کا بچہ ساتھ دے دیا. اب دودھ چونے کا جب وقت آیا نا اس نے چھوڑا حضرت گدے کو. وہ ادھر منہ کر کے ہینگنا شروع ہو گیا, بھینس ہینگنی شروع ہو گئی. وہ کہتا ہے یار دودھ کو نصیبوں کی بات ہے, بولی تو ایک تو ریگتا ہے وہ ریگتی ہے, تو ریگتا ہے وہ ریگتا ہے. آئین کہتا ہے یہ وانت ہے, قانون کہتا ہے جرم ہے, اور تعلیم کہتی ہے روح کی گنا ہے. وہ بولی دیکھ کر ہو سکیا تو نصیبہ نہیں کر رہے, بولی دیکھ کر اور سنو سنو خزانے سے ملکی خزانے سے فلموں کے لیے بے حیائیوں کے تمام مناظر کے لیے ادھر سے خزانے سے بجٹ حصہ آتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ایسے قناعت پسند ہیں, انہوں نے تو 2-2 لاکھ کی بھینسیں وزیر اعظم ہاؤس کی بیچ ڈالی ہیں. ایسے تو یہ جو بھینسیں بیٹھی ہیں جن کو کنجریاں کہتے ہیں, سرکار کو یہ بھینسیں نظر نہیں آئی. ان کا ثقافتی وزیر علیحدہ ہے. وزیر اعظم صاحب کیوں ڈرامے کرتے ہو؟ 70 سال سے حکومتیں کیوں ڈرامے کرتے ہو؟ 70 سال ہو گئے, کیوں حصہ آ رہا ہے؟ لہذا تمام ججوں, تمام حکومت والے, تمام قسم کی اسٹیبلشمنٹ اور تمام جمہوری حکومتوں پر انتظامیہ سمیت 3 پرچے کاٹے جائیں گے. کیوں کہ وہ بے حیائی کے تمام وسائل ذرائع کی سرپرستی کرتے ہیں. جب سرپرستی کرتے ہیں تو آئین کے بھی مخالف, قانون کے بھی مخالف 3 دفعہ ان پر لگے, پر لگائے گا بولتے نہیں اور لگائے دو ہاتھ میں. لگانے چاہیے دفعات کے نہیں, لگتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم بیٹھے ہیں یا یہ دفعات ختم, آج کے بعد مدینے کی ریاست اور اسلام کا نام ختم, ورنہ یہ تمام کچھ بند کر دیا جائے اور ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے. اگر غلط ہو تو ہمارا سر اڑا دو, ورنہ اسلام میں بدماشی داخل نہیں ہونے دیں. ہم اسلام میں بدماشی داخل نہیں ہونے دیں. اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں, بس اتنا سی بات ہے. اگر کوئی کرتا ہے اسلام کے خلاف کام تو نام لینا چھوڑ دیں, ننگا ہو کر پھرتا ہے جو مرضی ہم کچھ کہیں تو ہم مجرم ہیں. لیکن اسلام کا نام لے کر اپنے برائی, اپنی شیطانیت, اپنی نفسانیت اور اپنی لادینیت کو اسلام کہے اور ہمارے رسول کی اس طرح بےزتی کرے, ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے. یہ توہین رسالت ہے. اگر کوئی آدمی ننگا ہو کر بازار میں پھرے اور کہے کہ رسول اللہ ایسا کرتے تھے, حضور کی سنت ہے, وہ کافر ہے یا نہیں؟ وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ کرو جو مرضی کرتے ہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں لکھ دیتا ہوں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اسلام کا نام لینا چھوڑ دو. یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں ہوئے؟ اور پھر پیچھے جڑے ویکو تے ہاتھ اٹھتے نہیں ہو, گل کی ہے تھی رسول اللہ کوئی ٹوکتے نہیں ہوئے کھڑے ہو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسلام مذہب حق اہل سنت و جماعت. للکار ہے, للکار ہے.
جیوے 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 توجہ مسلمانوں، یہ ٹھیک ہے نا مطالبہ؟ یا سب پر یہ دفعات لگا کر سب کو اندر کریں؟ کیوں سارے آئین اور قانون کے خلاف چل رہے ہیں؟ یہ ایک بات ہے، ورنہ میں تو پتہ نہیں کتنی دفعات دکھا سکتا ہوں شریف کے جرم ہے۔ اگر کوئی قاتل کو صرف اور صرف مرہم پٹی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھ لے تو کورٹ میں برابر کی سزا لے جاتے ہیں، 309 لگاتے ہیں، 109 لگاتے ہیں، ادھر 109 لگتی ہے، اتنے 190 نہیں لگ رہی۔ بولا میں ہمیں پردے اور نہیں کھولنا، بات وہی ہے، دل نازک ہے، پتھر کی طرح ٹوٹ نہ جائے، خطرہ بہت رہتا ہے۔ رسول اللہ اب میری وہ تبلیغ کی طرف چلو، پھر واپس چلو کہ یار اگر یہ کوٹے غیر شرعی ہیں اور واقعات ایسی ہی ہیں تو پھر شریعت استعمال کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 1 نقلی نہ بنتا، غیر شرع میں شریعت کیوں آئے بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کوٹے غیر شرعی ہیں تو پھر ادھر مسلمانوں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ پھر تو حق تھا کہ یہ کوٹے رہ جاتی صرف ہندوؤں اور غیر مسلموں کے لیے، اور مسلمانوں کا ایک علیحدہ عدالت ہوتی، کوٹ نہ عدالت ہوتی جو شریعت کی عدالت ہوتی، تاکہ مسلمان ہیں یہ شریعت کے مطابق اپنے فیصلے یہ شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں، کافر اپنے قانون کے مطابق کرواتے ہیں۔ یہ مشترکہ کیوں ہے غیر شرعی؟ دو شکیں ہیں نا، شرعی ہے یا غیر شرعی؟ یہ دور رہے گا بالکل۔ جب مسلمان بھی رہے گا سیاسی طور پر تو کوٹا اسی لیے بنائی ہے۔ یہ بہت اچھے رانا صاحب پہنچ گئے اس بات پر، اور میری اس سوال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پھر اس سے پتہ چلا کہ جب سب کو مشترکہ اسی کوٹ میں بلایا جاتا ہے جس میں شرع کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر پتہ چلا پاکستان کا مذہب سیاسی کوئی نہیں، باقی سیاسی طور پر کافر ہیں۔ بے شک پھر اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتانا کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے سیاسی لوگ کلمہ رسول اللہ کا نہ پڑھیں اور نہ ہی کسی جلسے میں اسلام اور نعت۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ وہ جلسہ اور سیاسی اور ملا وہ تیرا ٹھڈ کدوں پر ہوا؟ وہ تیروں 4 روپیے کے واسطے ساتھ دیتے ہیں، تو اتنی تلاوت شروع ہو جائے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں اتنے شرع کا تعلق نہیں، بابا جی بھی فرما رہے ہیں، اور بابا جی نے صحیح کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسمبلی کے اندر کراچی میں لیاقت علی خان نے ایک قاری صاحب کا تلاوت کے لیے نام پیش کیا، تو ہمارے بابا صاحب نے اس قاری صاحب کے نام پہ کانٹا پھیر دیا اور انہوں نے تلاوت نہیں ہونے دی، کیونکہ بابا جی منافق نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں بابا جی منافق نہیں تھے، یہ منافق ہے۔ ملا کیوں تلاوت کرتے ہو؟ کہتا ہے یار وہ ملا نعت کیوں پڑھتا ہوا ہے؟ وہ نعت سنا یار
اتنے سڈا کلندر ہم یہاں پر ہمارا کلندر بول پڑا. دو شعر سناتا ہوں. آپ دو شعر اقبال کے سناتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء حق اہل سنت. یار اتنا بدھو ہے یار، سکول کی دیواروں پر اشعار لکھتے اقبال کے، وہ بھی اپنے خلاف. پتہ نہیں یار، ان کو پتہ ہی نہیں اقبال کے شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے. یار اقبال کیا فرماتے ہیں؟ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. طائر کے اندر پرندے تو پرندے ہوئے لاہوتی کے اندر میرا رب پر جانا چاہے. سبحان اللہ. طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ شعر عام لکھا ہوتا ہے. اور دوسرا شعر یہ لکھا ہوتا ہے: نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میں کہ سر جی کدی انہوں نے مطلب کے اتنے غور کرن دی جناب نے مشقت اور تکلیف برداشت کی تھی؟ وہ تو نوکری کے خلاف بول رہے ہیں. تو فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. وہ کہتے ہیں مسلمان بادشاہوں کا نوکر نہ بن، تو شاہین ہے، یہ محلات پر اچھا نہیں لگتا، یہ اپنے جنگل میں اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے نوکر نہ بن بادشاہوں کا. اور یہ لکھتے ہیں وہاں جہاں پر تعلیم ہی نوکری کی ہوتی ہے. اقبال میں کہتا ہوگا یار مجھے لکھتے ہوئے تھوڑا سا پڑھ لینا تھا. یہ سارا عذاب تو سب میرے گالی پاؤنا سی. توجہ نہیں فرمائی. لیکن یہ پھنسے ہوئے ہیں. کبھی اسلام کبھی یہودیت، کبھی اسلام کبھی یہودی، کبھی اسلام کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر ہاتھ. اقبال فرماتے ہیں کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گے مصطفی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا میں پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے مذہبی مسلمان بنو اور سیاسی کافر بنو؟ اللہ بولو. لا الہ تو یہی پڑھاتا گیا مذہبی بھی مسلمان بنو، سیاسی بھی مسلمان بنو. اسلام جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے سیاست میں ہو چاہے. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گے مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گے مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. سبحان اللہ. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. للکار ہے حضور خواجہ محمد
الدین چشتی صاحب، مڈے حضرت صاحب. سنا بھائی، جو میں نے سکے بنائی ہیں ان کا لازمی نتیجہ حاصل یہ ہے کہ پاکستانی قومیت، پاکستان کے نظام کی بنیاد قومیت ہے. جو ملک میں رہتا ہے وہ ایک قوم ہے. دو قومی نظریے کے تحت یہ نہیں ہے. اگر دو قومی نظریہ ہوتا تو ہر کوٹ، ہر دفتر کافر اور مسلمانوں کا علیحدہ ہوتا. پھر مسلمانوں کے دفتر میں ہندو نہ بیٹھ سکتا اور ہندوؤں کے دفتر میں مسلمان نہ بیٹھ سکتا. چلو کبھی مسلے پر بھی ایسا ہو جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولتے نہیں. ہے ناموس رسالت کے مسئلہ کو غیر شرعی کوٹوں میں لے جانا خود بدترین توہین رسالت ہے. بولتے نہیں. بے شک بے شک بے شک. بولتے نہیں یار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ میری تمہید تھی. دوسری جو پوری سبحان اللہ سبحان اللہ جو پوری ہو، بولتے نہیں. فیصلے کو جب میں نے مطالعہ کیا تو 3 حصوں میں تقسیم پایا. آپ کو پتا ہے پوری بینچ بیٹھی تھی 3 ججوں کی. دوسرا جج آصف سعید کھوسا، جس نے ممتاز قادری شہید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مسلمانوں جو میرے اندر پڑا ہوا ہے، میں یہ سب کچھ کیسے آپ کو دکھاؤں؟ ایمان سے کہتا ہوں، تم اپنے سینے اور دل خواہش کرو گے کہ چبا کر مر جائے. میں نے ابھی کچھ نہیں کھولا، کھولنے چلا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کی ہوا؟ آؤ تو جاؤ تو کرنا ہے، آ جاؤ تو کرنا ہے، گیا تو کرنا، آ جاؤ تو جائے. یہ کی ہوا؟ مرد شیر ایک ہی بازی لاؤ گل مکی. سبحان اللہ. وہ تو میں بھی کہہ رہا سا بیٹھے گا ابھی چلے جا گے انشاءاللہ. جگ نو پا کے جاؤں گا. جگ اٹھ پڑے. اگر یہ جگ پھر جو باطل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر یہ جگ پھر کھڑا ہو سکے تو کہنا انشاءاللہ باطل کی یوں سمجھو کہ تمام حواس ہم نے باختہ کر دی ہے، جس کو کہتے ہیں ہوش اڑا دیے. اڑ گیا ہوش پہ نہیں ہو رہے. اب بات کو سمجھنا. یہ آصف سعید کھوسا، یہ اتفاقی رائے اس نے لکھی ہے. آصف سعید خان کھوسا جج. مجھے عزت مآب چیف جسٹس کے تحریر کردہ فیصلے کا جائزہ لینے کا شرف حاصل ہوا. میں اگرچہ فیصلے کی وجوہات اور حتمی نتیجے سے اتفاق کرتا ہوں، تاہم فیصلے میں چونکہ بہت سی قانونی اور مبنی پر حقائق نکات شامل ہیں، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اتفاق رائے بھی تحریر کروں. اور یہ وہی ہے جس نے ممتاز قادری کو کہا تھا کہ ممتاز صاحب، شریعت رسول میں تو آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن قانون پاکستان میں آپ مجرم ہیں. میں اس وجہ سے سزا سناتا ہوں. لیکن میں پوچھتا ہوں خان صاحب، اس فیصلے میں شریعت استعمال کیوں کی ہے؟ سبحان اللہ.
وہی بات ہوئی کہ جب باہر سے پیسہ لینا ہو، بکری کی طرح خواہش پروانی ہو، اس وقت قرآن یاد آتا ہے. جب عاشق کو پھٹے لگا کر پیسہ ملے تو قرآن یاد نہیں آتا. اب بولو ایڈو بمبلو خدا کیا بات ہے، شکر ہے، مہربانی آپ کی، شکریہ کیا آپ نے ہمیں منہ کھولنے کا موقع دیا. میں داد دیتا ہوں تمہارے اس عمل کی. اگرچہ کوئی عمل اور داد کے قابل نہیں، لیکن یہ عمل ضرور ہے کہ ہم جیسے بے زبانوں کو زبان لگا دیں، ہمیں موقع دے دیا. میں پوچھتا ہوں، یہ چیف صاحب نے جو پہلے آیت لکھی ہے، توجہ ہے؟ بولو 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 ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ممتاز ہے ہمارا شیر لگانے والوں، غازی تیرے جان ساز، غازی تیرے جان ساز، جرت و بہادری، جرت و بہادری، غازی تیرے جان ساز، غازی تیرے جان ساز، غازی تیرے جان ساز. یہ بازی خون کی بازی ہے. یہ بھائی 10 نمبر صفحہ چیف صاحب کا 10 نمبر صفحہ آیت نمبر 61-62 سپارہ سی پارہ 9 سورت توبہ. یہ آخری الفاظ ہیں. مومنو، اللہ فرما رہا ہے، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں. اللہ، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. میں پوچھتا ہوں کھوسا صاحب، اس آیت سے نہیں گزرے تھے آپ؟ جب ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو اس وقت تو صاف کہہ دیا کہ شریعت میں مجرم، شریعت میں غازی ہو، شریعت میں غازی، لیکن پاکستان کے قانون میں مجرم ہو. لہذا اس لیے میں پھانسی سناتا ہوں، سزا سناتا ہوں. اس کا مطلب ہے شریعت کا اس وقت پتہ تھا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا. کیوں؟ شریعت کا علم تھا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں آپ مجرم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نہیں جانتا، شریعت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے شریعت میں مجرم نہیں، لیکن قانون میں مجرم ہے. اس سے پتہ چلا شریعت کا رخ اور ہے، قانون کا رخ اور ہے. شریعت گستاخوں کے خلاف ہے، قانون گستاخوں کے حق میں ہے. بہت اچھا، لیکن میں بے نہیں کر سکتا ہوں. توجہ، جب باری آئی ملونہ کو، عاشق کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو کہا شریعت کو چھوڑتے ہیں. عاشق کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو صاف کہہ دیا شریعت کو. کہہ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں شریعت نہیں ہے.
کوٹ میں شریعت وہ صاف کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اگر شریعت ہوتی تو بھگوان داس نہ آتا. اگر شریعت ہوتی تو مسلمانوں کے فیصل کبھی بھی کافر نہ بنتے. اور یہ کوٹیں پھر دو قسم کی ہوتی، مسلمانوں کی علیحدہ اور کافروں کی کیا نہیں. شاباش ہے، تب جا کے دو قومی نظریہ پورا ہوتا. یہ کیا دغا بازی ہوئے یار، بولو تو صحیح. سبحان اللہ. تو کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ ادھر دیکھ. ہائے ہائے ہائے، جب عاشق کی باری آئی، یہ یوں کہو جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی، تو جو عزت رسول کی غیرت رکھنے والا تھا ادھر صاف کہہ دیا کہ ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں اور قانون کے مطابق تمہیں پھانسی لگاتے ہیں. اور جب گستاخ کو چھوڑنے کی باری آئی تو ساری شریعت ہی لا کر رکھ دی. یہ آیتیں بھری پڑی ہیں، یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، ادھر کیوں یاد نہیں آئی؟ کیا ایک ہی بات، ایک آیت اور ایک واقعہ ادھر یاد کر لیتے؟ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یاد ہے لیکن عمل نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ہم نے عاشق کو پھٹے لگانا، یہ ہماری مجبوری ہے، اور وہ مجبوری میں ابھی ظاہر کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں جی، وہ مجبوری میں ظاہر کرتا ہوں، میں چھپاتا نہیں. اور یا مقبول جان جو حضرت ڈپٹی کمشنر اور پتہ نہیں کس کس عہدے پہ رہے ہیں اور یہ لا کے قانون کے ماہر بھی ہیں جی، LLB بھی کیا ہوا ہے، اور یہ کالم نگار ہیں حضرت، ایسے ہے نا. اور یہ مقبول جان آج کل ادھر ادھر ٹی وی پر بہت آتا ہے، تو اس کی بات میں اس نے جو کالم لکھا ہے نا، آپس دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا، پتہ نہیں اس طرح کے ایسے ہے نا. یہ ہے دو عورتوں کی لڑائی، دو عورتوں کی لڑائی. یہ کون سا اخبار ہے یار؟ 92 نیوز، 92 نیوز، روزنامہ 92 نیوز. پیر 26 صفر 1440 ہجری، 5 نومبر 2018. کب کا ہے؟ کب کا ہے؟ آج کتنی نومبر کی؟ 22 ہو گئی، اور یہ 5 نومبر کا ہے. بات کو سمجھنا. ہائے 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 ہائے. جو 3 حصوں میں یہ فیصلہ لکھا گیا، پہلے حصے میں شریعت پیش کی گئی، دوسرے میں پرانی آیات اور احادیث، دوسرے حصے میں آئین اور قانون کو پیش کیا گیا، اور تیسرے حصے میں جو حقائق ہیں ان پر بحث کی گئی، شہادتوں پر ان کو مشکوک کیا گیا، یعنی واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر کے پھر آگے جھوٹا ثابت کر کے واقعے کو تو بری کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک بات کھوسا صاحب کی، یہ جو اتفاق رائے لکھا ہوا ہے نا، تیسرا جج کے نام کیا تھا پتا ہے؟ تیسرے جج کا کیا نام تھا؟ مظہر عالم. یہ تینوں سپریم کورٹ کا بینچ تھا، 3 بیٹھ کر جنہوں نے فیصلہ کیا. ایک عجیب بات آصف کھوسا نے لکھی ہے، تو آپ کو سناؤں. سبحان اللہ. جو شخص پہلے عاشق رسول کو شریعت ٹھکرا کر پھانسی لگا چکا ہے، کیا وہ پھر ناموس رسالت کے مسئلے میں وہ جج بن سکتا ہے؟ کیا وہ کسی گستاخ کا پھر فیصلہ کر سکتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے. خیر، سرتن سجدہ، سرتن سجدہ. بہت اچھا، بولو 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 بولو. مصطفی رسول کی ایک خدا، سرتن سجدہ. مصطفی رسول کی ایک خدا، مصطفی رسول کی ایک خدا، مصطفی رسول کی ایک خدا، مصطفی رسول کی ایک خدا.
اللہ اکبر و کبیرہ. ناچیر اس مسئلے میں چیف صاحب کی بات پر جانے سے پہلے صرف آصف صاحب کی ایک بات کھولتا ہوں. آصف کی بات ایک محاورہ ہے نا مسائل شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر جو الفاظ اس ملونہ کی زبان سے نکلے تھے وہ درج ہے. اس نے یہ کہا تھا حضرت محمد اپنی وفات سے قبل شدید عليل ہو کر بستر سے لگ گئے تھے اور آپ کے دہنے مبارک اور کانے مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے. آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح ان کی دولت کے حصول کے لیے کیا تھا اور دولت حاصل کر کے آپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا. یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ اسی موقع پر ہی اپیل گزار نے یہ الفاظ بھی کہے کہ قرآن کریم خدا کی الہامی کتاب نہ ہے بلکہ خود ساختہ کتاب ہے. یہ الفاظ گستاخی کے لکھنے کے بعد جن الفاظ کا الزام اس پر لگایا گیا تھا. آگے جو کھوسا صاحب کی تقریر ہے نا, ہائے ہائے ہائے, سنیں گے قسم خدا کی. میں کھوسا صاحب سے مخاطب نہیں, میں آپ سے. جی دوران سماعت توجہ ہے. سبحان اللہ. دوران سماعت استغاثہ نے اپیل گزار کے خلاف یعنی ملونہ کے خلاف اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 7 گواہان پیش کیے اور کچھ دستاویزات بھی پیش کیے اور ایک عدالتی گواہ کا بیان بھی عدالت سماعت نے ریکارڈ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت اسلام, عظمت دین اسلام, قطب القطوب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. جیوے 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 جیوے, للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے. گستاخ رسول کی ایک سنا. غور کرنا مسلمانوں, غور کرنا یار. کس بات پر تبصرہ کروں. یہ لفظ سنیے گا. ایک کھوسا صاحب ملعونہ کو بے گناہ اور بری ثابت کرنے کے لیے جو جملے لکھ رہے ہیں اور وجہ لکھ رہے ہیں وہ وجہ پوچھا. وہ کیا وجہ ہے؟ حضرت کہہ رہے ہیں میں نے آشا لگایا کوسا کی یہ بات خصوصی قابل توجہ ہے. توجہ ہے. سبحان اللہ. توجہ سننا. یہاں یہ بیان کیا جانا از حد اہم ہے کہ مقدمہ کے سینئر افسر تفتیش محمد امین بخاری سپرنٹینڈنٹ پولیس انویسٹیگیشن نے اور فالسے کو متعلقہ کھیت کے مالک محمد ادریس نے واضح طور پر ابتدائی سماعت کی عدالت کے روبرو بیان دیا کہ اپیل گزار نے توہین آمیز الفاظ اپیل گزار اور اس کی مسلمان ساتھی خواتین جو اس کے ساتھ فالسے کی کھیت میں کام کرتی تھی کہ مابین کسی مذہبی بحث کے دوران کہے جب معافیہ بی بی اور اسما بی بی یہ 2 گواہ ہیں اور دیگر مسلمان خواتین نے کہا کہ وہ اپیل گزار کے ہاتھ سے پانی نہیں پیئیں گی کیونکہ وہ عیسائی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں اور گواہان کے مطابق اپیل گزار کی مسلمان ساتھیوں کے اس موقع پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور مذکورہ لڑائی کے دوران اپیل گزار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود استغاثہ کے مطابق اپیل گزار نے وہ الفاظ جن کو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے اپنے
اپنے مذہب کی توہین اور اپنی ساتھی خواتین بشمول معافیہ بی بی اور اسما بی بی کی جانب سے اپنے مذہبی احساسات مجروح ہونے کے بعد کہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ فالسے کا ایک کھیت تھا جس کے اندر یہ کام کرتی تھی ساری عورتیں جو گواہ بنی ہیں وہ بھی اور یہ ملزمہ جو ہے وہ بھی ایسے ہے نا. وہ ایک فالسے کے کھیت میں کام کرتی تھی. اب ہوا کیا واقعہ کیا بنا جس طرح یہ سب لکھ رہے ہیں کہ پانی لائی یہ اسین پلانے کے لیے. تو یہ جو معافیہ بی بی تھی نا جو گواہ بنی ہے اس نے کہا میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتی تو اسین ہے. ہمارا مذہب تیرے ہاتھ سے پانی پینے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ معافیہ بی بی جو گواہ ہے سبحان اللہ اس نے یہ کہا. اب آگے سے اس نے یہ چیف صاحب کو بھی اور تمام کو یہ سب تسلیم ہے. آگے سے اس نے سخت الفاظ کہے اور جھگڑا کیا. اب سخت الفاظ بتائے نہیں گئے. ان کی طرف سے یہی ہے کہ جیسے تو میں ہوتی ہے نا اس طرح ہوئی ہے لہذا جھگڑا ہے گستاخی کوئی نہیں کی اس نے. یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت بتائیں کہ جھگڑا مذہبی مسئلے پر ہوا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ جب جھگڑا ہوا تو وہ پانی پلا رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے میں نہیں پیتی کیونکہ تیرا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے. تو اس کو غصہ لگا اس نے گالیاں دی. اب میں پوچھتا ہوں اس کی ذات کو گالیاں دی. جھگڑا تو مذہبی تھا تو مذہب کو گالی دی ہوگی یا اس کو گالیاں دی ہوگی؟ کیا قرینہ شہادت دیتا ہے اگر جھگڑا ہوتا ذاتی وہ کہتی تیری تحصیل جھگڑا تو ہوا ہے مذہبی. اچھا لیکن ٹھیک ہے میں ادھر نہیں ابھی جانا چاہتا. کھوسا صاحب اس کی وکالت کرتے ہوئے اس کی صفائی دیتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں ہوئی کہ اس نے اگر یہ لفظ ان لفظوں پر غور کرنا اپیل گزار نے وہ الفاظ جن کا اس پر الزام لگایا جا رہا ہے یعنی حضور کی توہین قرآن کی توہین گستاخی یہ جو اس پر الزام لگایا گیا ہے اس نے اس وجہ سے یہ الزام لگایا ہے. بات کو سمجھیں. اس نے گستاخی اسلام اور نبی کی اس لیے کی ہے کہ کیونکہ اس کے مذہب پر اگلی نے اعتراض کیا اس کی توہین کی تو اس کو غصہ آیا. اپنے مذہب کی غیرت کافر مذہب کی غیرت یہ لفظ میں بار بار دہراتا ہوں. چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہانی جھوٹی ہے اور یہ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں گستاخی ہے اس سے لیکن مجرم اس لیے نہیں بنتی کہ اس نے اس کو مستعد کر دیا. تو میں پوچھتا ہوں لکھا تو ہے اتفاقی رائے اور کل اختلاف دیا. خدا چیتا میں وکیل نہیں بنے تو میں وکیل بنتا ہوں آ جا
ہوں پھر پا میں کلا آوا گا سارے جج بیٹھے میں کلے ہی باس کرا جو باس ہی نکل کے فیصلہ ہونا تھا ہاتھ نہ کرا ثابت نہ کرا میرے پھانسی یہ 3 ججوں کا فیصلہ نہیں تو تمہارے خلاف کیوں ہو گیا؟ ایک کہتا ہے واقعہ جھوٹا ہے، ذاتی جھگڑا ہے، پولیس بکی ہوئی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں الزام تو صحیح ہے، گستاخی اس نے کی ہے لیکن غصے میں آ کر، کیونکہ اس نے اپنے مذہب کی غیرت کی ہے اس نے اس کا پانی کیوں نہیں قبول کیا، وہ مستعل ہو گئے، غصے میں آ گئی، جس کو یہ کہتے ہیں جذبات، کیا کہتے ہیں؟ وہ جذبات میں آ گئے، تو جذبات میں آ کر اس نے خدا کو گالیاں دی، رسول کو دی، قرآن کو دی، تو کون سی مجھے مت کی ہے؟ شکر ہے انہوں نے اردو لکھے ہیں، اردو میں نہ لکھا ہوتا تو میں کیا کرتا بھائی، کیونکہ میں تو کمی نہیں پڑی۔ اپیل گزارنے وہ الفاظ جن کو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے اپنے مذہب کی توہین اور اپنی ساتھی خواتین بشمول معافیہ بی بی اور اسما بی بی کی جانب سے اپنے مذہبی احساسات مجروح ہونے کے بعد کہے یہ سب ڈرامہ ہے، اب میں ڈرامہ کھولتا ہوں، پیچھے وہ کون سی طاقت تھی جس نے عاشق کو پھٹے لگوا دیا اور گستاخ کو باہر نکال دیا؟ آپ زیادہ لگائیں، میں چیف صاحب کے فیصلے کے باقی مقدمات اور دلائل اور وجوہات کو کیا کر سکتا ہوں، ایک ہی بات سے نکل کر دکھائیں۔ عمر دے رہی ہو جن کو اپنے تعلیم اور روشنی جدید پر نام ہے، یہ محمد کے دربار سے روشنی لے کر یہ جٹ دیسی بندہ جنگل کی بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے دل سینے کے اندر دل ہے، اگر کسی کے بازو میں طاقت ہے تو صحیح، اور میں نے ایک ہی بات سے بازی جیت لی ہے۔ تو میں اور کھولا سے ہم منطق کے رگڑے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قوت بخشی ہے۔ ارسطو منطق و منطق کا مدبر اول ارسطو ہوتا، میرے سامنے کان پکڑ کر کھڑا ہو جاتا، بس ہو گیا جو میں نے کر لیا۔ اگر کسی کو یہ میرا دعویٰ قبول نہیں ہے، میں انشاءاللہ اور دلائل قرآنیہ سے نہ ثابت کروں تو پھر کہنا جی اللہ کے فضل سے میں برہان کو بھی جانتا ہوں، میں جدل کو بھی جانتا ہوں، میں خطابت کو بھی جانتا ہوں، میں شعر کو بھی جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ مقالتے کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دلیل کی یہی قسمیں ہوتی ہیں، دلیل کی،
5 قسمیں ہوتی ہیں. صراط خمس جس کو منطق میں کہا جاتا ہے ایسے نا. لیکن میں جدل کی طرف نہیں جاؤں گا, خطابت کی طرف نہیں جاؤں گا, میں برہان میں ثابت کروں گا. اور یہ جدل ہے. میں بتاتا ہوں, جو میں دلیل چیف صاحب سے پوچھو کہ آپ نے جو لکھا ہے, جو دلائل ہیں آپ کے, اس کو بری اور صاف ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل کے اقسام خمسہ میں سے کون سی قسم کے ہیں؟ یہ برہان ہے, جدل ہے, خطابت ہے, کیا ہے؟ مجھے تو سارا مغالطہ لگ رہا ہے, جس کو سب سطح کہتے ہیں. مغالطہ ہے, مغالطہ جی. یہ سب وہمی مقدمات ہیں, باطل ہیں. مغالطہ کس قیاس کو کہتے ہیں؟ جو مادہ جس کا فاسد ہو یا صورت جس کی فاسد ہو. ایمان سے کہتا ہوں تمام مقدمات میں یا شبرا غلط ہے مادے کے اعتبار سے, یا شکل غلط ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر سے شبرے لیے, اسلام کے کبرے ملائے, اور نتیجہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب اشکال کے باب میں, توجہ, اشکال کے باب میں جب چلتے ہیں شکلیں 4 ہوتی ہیں مولانا, ایسے ہے نا. ادھر نتیجہ ادوان کے تابع ہوتا ہے. جب 2 مقدمے ہو, ایک برہانی ہو, ایسا ہے مولانا, اپنا سفر ہوگا, ایک جزیہ ہو, ایک کلیہ ہو, ایک موجبہ ہو, ایک سالبہ ہو. ٹھیک ہے, سالبہ ادنا ہے, جزیت ادنا ہے. ایسے جب نتیجہ نکالتے ہیں تو کون سا آتا ہے؟ ادون, اخص, خصیص, گھٹیا, اس کے تابع ہوتا ہے. جی جب دلیل بناتے ہیں, ذہن میں رکھنا, اس کے 2 مقدمات ہوتے ہیں. دو مقدمات جب ہوتے ہیں تو ایک اگر آ جائے موجبہ اور ایک سالبہ, ایک ہے والا ایک نہیں والا, یہ اب آسان زبان ہے. سبحان تو اس اللہ. وقت جواب آتا ہے نہیں والا. اور اگر آئے کل اور بعض, یہ مل جائے, سب ایسے بعض ایسے, تو نتیجہ بعض والا آتا ہے. بے شک, بے شک. کیوں؟ وہ لالا ہے جو ادنا ہے, وہ لالا ہے جو بولو مگر بھی چوہے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو چھیڑ دیو. لوڈے دیکھیں گے, لوڈے دیکھیں گے, شیر نہیں دیکھے. ڈاکٹر اشرف نے بھی کوشش کی ہے جواب دینے کی, بات نہیں اس سے بن سکی. یہ اللہ نے میرا ارشاد کرا. جب اس نے بیان کیا تو 500 بندہ تھا, اور ادھر 1,00,000 بندہ ہے. بولتے نہیں ہیں. اچھا مولانا ایسے ہے نا, یہ ہے اشکال کے باب میں صورت قیاس جس کو کہتے ہیں. ایسے ہے جب مادہ قیاس میں جاتے ہیں تو ادھر جو صراط خمس ہے, اگر مقدمات برہان آنا ہوتا ہے, جدل ادنا ہوتا ہے. ایسے جب ایک جملہ کون سا ہو, برہانی ہو, دوسرا جدلی, تو آگے نتیجہ جدلی زنی آئے گا, جدلی نتیجہ آئے گا نا, زنی ہوگا نا, قطعی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ نتیجہ ادنا کے تابع ہوتا ہے. جب کفر اور اسلام کو ملایا جائے تو اسلام اعلیٰ ہے, کفر ادنا ہے, تو سارا کفر بنتا ہے, نتیجہ کفر ہی آتا ہے. اسلام چاہتا ہے اور میں اعلیٰ ہوں تو میں اعلیٰ ہی رہوں. ادنا میرے ساتھ ملائے گا تو سمجھو دودھ میں پیشاب ڈال دیا. دین اسلام
فساد پڑتا ہے. اگر اسلامی نتائج ہوں تو کبھی فساد دنیا میں نہیں رہ سکتا. یہ آئے دن دنیا میں جو فساد ہر طرح ہر علاقے میں سر اٹھا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یورپ نے اسلام اور کفر دونوں کو ملایا ہوا ہے اور نتیجہ کفر آتا ہے. کیوں؟ ادنا نتیجہ آتا ہے. اور دوسرے لفظان پنجابی دودھ پیشاب رلاؤ. دودھ بنے گا پیشاب دودھ بنے گا کہ دودھ پیشاب بنے گا؟ دودھ پیشاب بڑھ جائے گا. جس نے پانی سے دودھ رلا ہو دودھ بڑھ جاتے پیسے گھٹ جاتے. چلا ہوں اگلا آتا پانی ہے. ہوں دس چٹے پانی کے کنے پیسے لینے وہ بولتے نہیں بولتے نہیں. اب بتاؤ ایک ہی بات میں نے پکڑی فیصلہ اڑ گیا ہوا ہو گیا وہ جا رہا ہے سمندر میں وہ ادھر وہ کھانا خراب وہ کھوسا کدھر جا رہا وہ بندہ کو میرا کافی ایک مہر ہو. اچھا ایک بات اس پر کرتا ہوں کھوسا صاحب اس کا مطلب ہے جب کوئی مذہب والا اسلام کی بات سن کر جو اس کے مذہب کے خلاف جاتی ہے اگر کوئی مذہب والا خدا رسول کو گالیاں نکالے تو اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے گستاخ نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں تو کہتے ہو کسی کے مذہب کو کچھ نہ کہو. اچھا میں پوچھتا ہوں اگر بکواس سن کر شیطان تاثیر کی جذبات میں آ گیا ممتاز قادری رانا جی یہ عظمت اللہ نے تمہیں دینا تھی. پوری دنیا کو یہ بات جائے گی کہ چشتی نے ہر طرف سے ناطقیں بند کر دیے بولتی بند کر دی. اللہ کے فضل سے کر دی. جرت و بہادری قادری جرت و بہادری یار میرے پاس وقت نہیں ہے کیا کروں اب ختم ہو گیا وقت. آخر میں بھی انسان اب مشین لوہے بھی نہیں. ان اللہ کے فضل نال میں 3 گھنٹے اور بھی بول سکوں. سبحان اللہ. تازہ بیٹھا اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوں. کیا میں باطل کے مقابلے میں آ کر بازی جیت کر بیٹھا ہوں. مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا میرے دوستوں بات سنو بھائی بات سنو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 1 لاکھ ساتھی ہمارا ایسے آ جاتا ہے. ایک چٹکی سے 1 لاکھ ساتھی آ جاتا ہے. اور اگر یہی ہمارا 1 لاکھ ساتھی روزانہ کا 10 روپے الگ رکھے تو 10 لاکھ روپے روزانہ کا بنتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ بوجھ کس طرح اٹھایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارے دوست ظاہر بات ہے اور ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟
تو ہم نے کس طرح یہ بوجھ اٹھایا ہے. افسوس ہے ہمارے قلندر ساتھی کچھ ہیں جو قلندروں والا ذہن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہ مقصد نہ بن جائے کہ جی وہ چشتی پیسہ جمع کرتے ہیں. اگر یہی بات ہے وہاں سے کہتا ہوں میں تو اتنا مستغنی اور بے نیاز بندہ ہوں. میرے بھائی بھی ہمارے بزرگ تو پھر رہے ہی ہیں, ہم نے سبق ہی ان سے لیا ہے. ہم تو اتنا یار خاندانی لوگ ہیں یار, ہم اللہ کے فضل سے ہاں جی کوئی یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی للیاں دے باڑ خاندانی بندے ہیں یار اللہ کے فضل سے. ہم سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں تو بھوکا مر سکتا ہوں لیکن میں ذلت کی روزی پر لات مارتا ہوں. اللہ کے بندوں اگر قلندروں کی طرح وقت گزارنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, آپ موج کریں. پھر نہ میں یہ تکلیف کروں گا, پھر میں علیحدہ رہ کر اللہ نہ کرتا ہوں, تسبیح پھر کروں, سیدھی سادی بات ہے. لیکن اگر اس طرح کے آپ نے کام مجھ سے لینے ہیں تو یہ فرشتے بن کر نہیں لیے, سیدھی سادی بات. اب یہ بتاؤ یہ کتنا لاکھوں کا خرچہ ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ قلندر بنتے ہیں تو بڑے, پھر میری طرف سے سلام ہے جی. وہ حکومتوں والے اور دوسرے تیسرے سارے یہی کہتے ہوں گے کہ انشاءاللہ مگروں لگے. وہ تو میرے قلندر ہونے پر بہت خوش ہوں گے. تم خوش ہو؟ قدم بڑھاؤ فضل احمد, قدم بڑھاؤ فضل احمد, قدم بڑھاؤ فضل احمد. 10 روپے روزانہ سارے رکھو گے انشاءاللہ العظیم, تاکہ تمہارے ہی کام ہے انشاءاللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گلا دیا ہے, یہ بیان کا سلیقہ دیا ہے. دوست احباب میری خدمت کرتے ہیں, میں تو اپنے کام اس سے چلاتا ہوں, لیکن یہ کام کرتے یہ میرے مجھ سے نہیں چلتا. اس کے لیے صرف 10 روپے. یہ لاکھ ساتھی کرایا ہوا ہے, 1 لاکھ بندہ, کوئی 10 روپے روزانہ ایسے لگتا ہے جیسے جیب سے گر پڑی, پرواہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے قطرے قطرے سے دریا بن جائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بات سمجھ لیں. لیکن مشورہ کہ یہ جو ہمارے موضوع کا بقیہ حصہ ہے اس کے متعلق آپ کا کیا مشورہ ہے؟ فجر تو بعد